السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم قرآن کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، کچھ کھانا پینا کھلانا، اس کی گنجائش ہے، لیکن چند باتوں کا اس میں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر میں وہ عرض کرتا بھی رہتا ہوں، شاید بہت سارے ساتھیوں نے اس کو سنا بھی ہو، تاہم مذاکرے کے طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ان باتوں کو ملحوظ نظر رکھا جائے اور پھر کوئی خوشی کا اظہار کیا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر سیدھے سادے طریقے سے ختم کرنا چاہیے کہ ختم قرآن ہو جائے اور دعا ہو جائے اور سب کو رخصت کر دیا جائے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے اس کے لیے چندے کیے جاتے ہیں، تو یہ چندوں کی ترتیب صحیح نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگ طیبی خاطر سے چندہ نہیں دیتے تو پھر وہ اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایک آدمی کہے میں اس طرح خرچ کر لوں گا، یا دو تین آدمی کہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش اس کی جائے کہ وہ اپنے آپ کا اظہار نہ کرے کہ فلانے نے یہ خدمت کی ہے اور فلانے نے اتنا خرچہ کیا ہے، تاکہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مقابلہ بازی نہ کی جائے کہ فلاں مسجد والوں نے تو یہ دیا ہے، ہم یہ دیں گے، انہوں نے یہ خرچ کیا ہے تو ہم یہ خرچ کریں گے، اور باقاعدہ لوگ وہاں پر ان کو بلایا جاتا ہو کہ ہم اتنے اتنے لوگوں کو جمع کریں گے اور فلاں فلاں مولوی صاحب کو بلائیں گے، تو اتنی زیادہ اہمیت اس چیز کو نہ دی جائے۔ ایسے ہی اوپر کا جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر اور مختلف موقعوں پر اوپر کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس کو پھر نہ سنے یا کسی کو اس سے تکلیف ہوئی تو اوپر کے جو لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ بہت سارے لوگ رمضان میں آگے پیچھے ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی باہر کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں، تو یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ حجر اسود کو چھونا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو فرما رہے، یا عمر انک رجل قوی فلا تعزز ضعیفا، کہ عمر تو مضبوط آدمی ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہیں کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، حرام۔ تو ہم اوپر کا لاؤڈ سپیکر اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ ہم ثواب کمائیں، لیکن الٹا ہم گناہگار ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور مسجد کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، اس کو ہم زحمت نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسجد میں ایسا ہو رہا ہو تو مناسب انداز سے پیار محبت سے اس چیز کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے۔ بہت ساری مسجدوں میں شبینہ لوگ کرتے ہیں، پوری رات جو ہے انہوں نے اوپر کا لاؤڈ سپیکر کھلا ہوا ہوتا ہے، اور آس پاس کے جو لوگ ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اپنے گھر میں کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی حقوق زوجیت ادا کرنے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور، تو قرآن کریم سننا تو پھر واجب ہے۔ تو اس نہ سننے کا گناہ سارا جو ہے پھر ہمارے گلے پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس موقع پہ لوگ جو ہے باہر قمقمے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو یہ اسراف میں آئے گا۔ یہ پیسے کسی غریب کو دیے جائے، یہ پیسے کسی یتیم کو دیے جائے تو اس سے کچھ کام بن جائے گا۔ ایسے ہی اسراف سے بچا جائے، اس موقع پر اسراف نہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس موقع پر مولوی صاحب کو اجرت نہ دی جائے اور نہ اس کو تحفے تحائف دیے جائے، بلکہ اس سے پہلے میں اس میں عرض کر چکا ہوں، اگر اس کو اجرت دینی بھی ہے تو اس کو باقاعدہ نائب امام بنائے ختم کے دنوں تک کے لیے، اور اس کی تنخواہ اس کو دی جائے، اجرت دی جائے، تو یہ جائز ہے۔ اور تحفے تحائف آگے پیچھے دیے جائے، اس موقع پہ نہ دیے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان باتوں کا لحاظ
رکھا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سیدھا سادہ پروگرام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مسجد میں ہلہ گلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مٹھائی تقسیم کرنی بھی ہو تو دروازے کے قریب ایک دو ساتھیوں کی تشکیل کی جائے اور ان کو چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے جائے، جو بھی نکلے اس کو ایک ایک ڈبہ پکڑوا دیا کرے اور اس سے کہے کہ گھر جا کر اس کو کھا لینا، تاکہ مسجد پراگندہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مسجد میں ہلہ گلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور چندے بھی نہیں ہونے چاہیے اور مقابلہ بازی بھی نہیں ہونی چاہیے، اوپر کے لاؤڈ سپیکر بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ ان باتوں کو ہم انشاءاللہ ملحوظ رکھیں گے تو ہمارے ختم مبارک بنے گا اور یہ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک نمونہ اور سیمپل بنے گا، ٹھیک ہے۔ السلام۔